اور بزرگوں کو ماننے کے معاملے میں ایک بات یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کسی کو مانا جائے تو اس میں جتنا مرتبہ ہے اتنا ہی نہ گھٹانا بھی غلط اور بڑھانا بھی غلط. سمجھے؟ اب یہی حضور غوث اعظم پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے اعلیٰ حضرت کو کتنی محبت تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے جو محبت ہے، میں اسی محبت سے بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں جی بے شک، دلائل کے ساتھ. ایک جملہ بتا دوں کہ میرے خیال میں ان کے دور میں آج تک سارے لوگوں کی غوث پاک سے محبت ایک پلے میں رکھی جائے اور اعلیٰ حضرت کی محبت ایک پلے میں رکھی جائے تو اعلیٰ حضرت کے اکیلے کی عقیدت سب پہ بھاری پڑ جائے گی. میرا خیال اتنے پکے قادری تھے وہ. نہیں تو سے در سے ہے، سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. لیکن ایک شخص نے سوال کیا ان سے کہ ایک شخص حضور غوث اعظم کو صحابہ سے بڑھ کے بتاتا ہے. صحابہ سے حضور غوث اعظم جو ہیں 5ویں صدی ہجری کے بزرگوں میں ہیں، یعنی حضور کے بعد، ہجرت کے بعد 400 سال گزرنے کے بعد میں آپ کی ولادت ہوئی. اور صحابی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، لڑتے جنگیں کرتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جنہوں نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا، ایمان پر قائم رہے، وہ صحابی کہلاتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. تو ہم لوگوں کا علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ولی قیامت تک، کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار متقی ہو، لیکن کسی بھی صحابی کے مرتبے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا مرتبہ امت میں سب سے افضل ہے، وہ پہلی صف ہے مسلمانوں کے حضور کی. سمجھے؟ یہ سوال کر دیا کسی نے کہ حضور غوث پاک کو صحابہ سے بڑھ کے بتاتا. اب عقیدت تو بہت تھی، اصل میں اعلیٰ حضرت کا چرچا دنیا میں اسی لیے زیادہ ہوا کہ ان کی عقیدت جو تھی وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تھی، اسی لیے دنیا نے ان کے مسلک کو سینے سے لگایا. دنیا نے قبول کیا اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے کہ وہ بہتتے نہیں تھے، وہ محبت بھی کرتے تھے اور شریعت کی باؤنڈری میں رہ کے کرتے تھے. وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عاشق رسول بھی تھے اور سب سے بڑے مفتی اعظم بھی تھے. فتویٰ بھی دیا جاتا، سمجھا، قلم بھی چلتا تھا، صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے. محبت تو اتنی ہے غوث پاک سے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کتا بتا رہے ہیں اپنے آپ کو، سب کتے کو کہتے ہیں. لیکن جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ایک شخص صحابہ سے بڑھ کے بتاتا ہے تو جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ جو حضور غوث پاک کو صحابہ سے بڑھ کے بتائے وہ گمراہ ہے. ایسے بچتا ہے اسلام، ایسے ہوتی شریعت کی حفاظت. سمجھے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. خود ہی فرما رہے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے ہیں، طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ سجدہ کر لوں. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اور روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. فتویٰ دیا جو صحابہ سے بڑھ کے بتائے تو گمراہ ہے. محبت تو یہ کہہ رہی تھی کہ لکھ دیتے کہ ٹھیک ہے، خالی عقیدت شریعت سے ہٹنے والی. لیکن وہاں پر جناب والا تحفظ شرع بھی تھا، وہاں پر اسلام کی پاسبانی بھی تھی، وہاں پر قرآن و حدیث کے مفاہیم کی نگہبانی بھی تھی، امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی بھی کرنا تھی. سمجھے؟ اور اشعار میں بھی ذکر کیا وہ منقبت جو چھوٹی بحر میں ہے، چھوٹی بحر والی منقبت پڑی جاتی ہے غوث پاک کی شان مہارت کی. وہ
تیرا ذرہ ماہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اس میں فرماتے غور کیجیے آپ، کہتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. حدوب الدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث. یہ بھی خوب لمبی لکھی ہے. تو دیکھا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی. یعنی حضور جو ہیں، احمد حضور کا نام ہے نا، آسمانوں میں، زمین میں محمد، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو الوہیت، حضور اللہ نہیں ہے، اور الوہیت کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو کسی کو مل جائے، اس کا ملنا ممکن ہی نہیں. اللہ کوئی ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. جی جی بے شک. الوہیت سے احمد نے نہ پائی، حضور اللہ نہیں ہے. نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، تیرا غوث آدم نبوت آپ کو نہیں ملی. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، نبیوں کے بعد صحابیوں کا مرتبہ ہے، اور صحابیوں کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا الوہیت حضور کے لیے نہیں، نبوت آپ کے لیے نہیں، پھر صحابہ کا مرتبہ، پھر تابعین کا، اس کے بعد جو مرتبے ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہے، بس آگے قادری منزل ہے یا ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور تابعین کے بارے میں یہ باتیں کر دیا کہ ان پر جو فضیلت ہے وہ تفصیلی فضیلت نہیں، اجمالی فضیلت ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب تابعین سے آپ کا مرتبہ کم ہے، بہت سے تابعین سے بھی، چونکہ وہ طبقہ ایک اجمالی طور پر پورا گروہ ان کا جو ہے تابعین کا، وہ آپ پر حاوی ہے، فاضل ہے، آپ سے برتر ہے. کیونکہ ان میں کچھ بہت سے لوگ ایسے ہوئے جن کا مرتبہ آپ اسے زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں اجمالی فضیلت.